تو کیا جو جانتا ہے یہ بات کہ نازل کیا گیا جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، جو اس کو حق جانتا ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اس کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص ہے صاحب ایمان ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ جو آپ کے اوپر نازل ہوا وہ حق ہے، یہ کلام اللہ کا یہ حق ہے، یہ دین حق ہے، تو وہ، اور دوسرا وہ شخص جو نہیں جانتا اور نہیں مانتا، دونوں برابر نہیں ہیں، یعنی کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر بالکل اندھیرے میں ہے، وہ ڈارکنیس میں ہے، اندھیرے میں ہے، اندر سے اس کے بالکل ویرانی اور اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ بظاہر جتنی بھی روشنی میں وہ بیٹھا ہو اور چاہے دنیا کے لحاظ سے کتنا ہی ترقی یافتہ ہو، مگر جب وہ اس کو حق نہیں جانتا، اللہ فرماتا ہے اے حبیب جو آپ پر اتارا ہے اس کو وہ حق نہیں جانتا تو وہ اندھا ہے۔ قرآن نے اس کو اندھا کہا، کمن ہوا اعمیٰ۔ بڑی بڑی دوربینوں سے دیکھتے ہیں، سیاروں پہ دیکھتے ہیں، سیٹلائٹ سے کام لیتے ہیں، دنیا کے ایک ایک کونے پر نظر رکھ سکتے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں جھانک سکتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ اندھے ہیں، اس لیے کہ انہیں جو سب سے بڑا حق ہے وہ تو نظر آ ہی نہیں رہا۔ اور ایک مومن جو ہے وہ چاہے ظاہری لحاظ سے وہ ان تمام گہرائیوں اور وسعتوں کو نہ پہنچا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی ایک کمزوری صحیح ہے، ظاہری کمزوری صحیح، ایک مادی قسم کی کمزوری صحیح، دنیاوی کمزوری صحیح، مگر جب اس نے حق کو پہچان لیا اور اللہ کو مان لیا اور اس کے نازل کردہ کلام کو اللہ کا کلام جان لیا تو وہ کبھی اندھا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے محروم نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر وہ دنیا کے تقاضے پورے نہیں کر پائے گا تو اس کا نقصان ضرور اٹھائے گا، ظاہری ترقی میں رہ جائے گا اور یہاں کی مصیبتیں جھیلے گا، یہاں کی پسماندگیوں سے گزرے گا، مگر حقیقت میں جو ایمان وہ لا چکا ہے اور جس روشنی میں وہ آ چکا ہے اور جو بصیرت اس کے اندر داخل ہو گئی وہ اس کے کام ضرور آئے گی، اور یہ اس وقت کام آئے گی جب ظاہری ساری روشنیاں اور چکا چوند جو ہے یہ بند ہو جائے گی اور یہ سارے سلسلے ٹوٹ جائیں گے، اور جہاں کے یہاں کی روشنی وہاں بالکل نہیں پہنچ سکے گی تو وہاں مومن کے ایمان کی روشنی اس کو ضرور فراہم کی جائے گی اور جس میں وہ آگے کا سفر کر سکے گا۔ اس لیے لوگوں کو، مسلمانوں کو ظاہری ناکامیوں پر اتنا نہ کوسا کریں، مسلم قوم کو، دیندار لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو۔ اچھا، ظلم یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کوستے ہیں، ان کو سب سے زیادہ بد نصیب اور محروم سمجھتے ہیں، قابل نفرت و لعنت سمجھتے ہیں، جو ذرا سے وہ انلائٹنڈ ہو گئے ہیں، ظاہری حوالے سے روشن خیال ہو گئے اور باہر کی دنیاؤں سے گھوم کر آ گئے، اور جنہوں نے آج کے دور میں کچھ چیزیں سیکھ لی تو اپنے تئیں انہوں نے یہ سمجھا اور کہ ہم جو ہیں وہ بالکل ایکوریٹ، پرفیکٹ بالکل ہو چکے، اور یہ جو اب مسلم دنیا ہے یہ بالکل نعوذ باللہ لعنتی ہے، یہ تو بالکل بیکار لوگ ہیں، اور پھر اس میں سب سے زیادہ جو انہیں برے لگتے ہیں نا وہ مذہبی لوگ لگتے ہیں، مسجد میں جو آنے والے ہیں یہ سب سے زیادہ برے لگتے ہیں، جو دین کی بات کرنے والے، سنت پہ چلنے والے، کتاب و سنت کی بات کرنے والے، وہ سب سے زیادہ برے لگتے، بلکہ ساری برائیوں کی جڑ وہی معلوم دیتے ہیں، ساری خرابی انہی میں ہی ہے، ساری ذمہ داری بھی ان پر ہے، جو کچھ ناکامی اور پسپائی دنیا میں ہم نے اٹھائی ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے،
یہ الٹی گنگا بہنا شروع ہو جاتی. دیکھیے کیا حال ہو جاتا ہے لوگ. ہم لوگ کتنے غلط نتائج اخذ کرتے ہیں. ایک ایسے طبقے کو کہ جس نے کوئی ذمہ داری لی نہیں ہے آپ کی، نہ آپ نے اس کو ذمہ داری دی ہے، اس کو سارے حالات کا ذمہ دار قرار دینا. مدرسے کو، طلباء کو، وہاں کے پڑھنے والوں کو، ان کا تو کام ہی دوسرا تھا نا. یہ کام تو ان کا نہیں تھا براہ راست، یہ کام نہیں تھا. ان کا کام تو ڈائریکٹلی وہ دین کو سمجھنا اور سمجھانا تھا. دینی معاملات کی ذمہ داری یہ ان کا کام تھا کہ وہ دین کی رہنمائی کریں، نماز، عبادت، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، اور دینی حوالوں سے جو جو مسلمانوں کو رہنمائی چاہیے اس کے لیے وہ لوگوں کو گائیڈ کریں. بس یہ ان کا کام تھا سر. باقی جو جس چیز کا ذمہ دار انہیں سمجھا جاتا ہے وہ تو کام سارا اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں، بڑے بڑے تحقیقی اداروں کا تھا. یہ سائنس کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ بڑی بڑی جامعات جہاں پہ کہ اسی چیز کا بجٹ خرچ ہوتا ہے. ذمہ داری اسی بات کی ہے، نام ہی یہی ہے جناب. ٹیکنیکل، انجینئرنگ، سائنٹیفک اور یہ وہ ریسرچ، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں. تو وہاں کیوں کمی رہ گئی؟ اصل ذمہ داری وہاں کی. یہ ہماری بڑی ایک مت ماری جاتی ہے. گویا شیطان ہمیں پتہ نہیں کیسی کلا بازیوں میں ڈال دیتا ہے اور الٹے پھیر میں ڈال کر کے ہمیں ایسا گمراہ کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو خواہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جو کہ ایک بڑی کامیابی کی سند اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، جو مرنے کے بعد بہرحال ان کے کام آنی ہے. نمازیوں کو نماز کام آئے گی انشاءاللہ، روزے رکھنے والوں کو روزہ کام آئے گا، ضرور آئے گا. حج کرنے والوں کو حج کام آئے گا، زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ کام آئے گی، صدقہ خیرات کرنے والوں کو یہ کام آئے گا. یہ وہاں کی گارنٹی ہے اور اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. دنیا کے معاملات دنیا میں رہ جانے والے ہیں، وہ یہیں کے لیے ہے. ان کی فائدہ یا نقصان وہ یہیں کی حد تک ہے. قبر میں جانے کے بعد کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں انگریزی آتی ہے. وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں سبجیکٹ پڑھا ہے، تم نے ریسرچ کی فلاں چیز میں، تم نے کچھ تحقیق کی، کچھ ایجاد کیا. یہ نہیں پوچھا جائے. میں ان چیزوں کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں، یہ چیزیں یہاں کی حد تک بہت اہم ہیں، لیکن میں اس ذہن کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کسی بھی وجہ سے کسی گمراہی کا شکار ہو کر یا احساس کمتری میں پڑھ کے یہ سمجھ لیا کہ یہ دینی طبقہ جو ہے نا یہ قابل ملامت ہے ہر جگہ پر اور ساری ہماری ناکامیوں کا ذمہ دار ہے. یہ جو برخود غلط سمجھ لیا لوگوں نے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. دینی طبقے کو برا بھلا نہ کہو، دینداروں کا مذاق نہ اڑاؤ، جس کی ذمہ داری اس پہ ڈالو. حکمرانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ ان پہ ڈالی جائے، ان سے سوال کیا جائے آپ نے کیا کیا. لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیا ہے میڈیا نے، اور میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ایسے آج کل کے بزرگ جمہر لوگوں نے جو بڑے افلاطون اور بقرات اور سقراط بن کر بیٹھتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بالکل نان لاجیکل، نان سائنٹیفک، نان لاجیکل، خلاف حقیقت، خواہ الزام تراشی، اور کہیں کی لکڑی کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، وہ والا مسئلہ وہ ان کی باتوں سے نظر آتا ہے. اتنا گمراہ کر دیتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ یعنی ان کا دیکھیں ذہن کیا سوچ رہا ہے. کہنے لگی جو سڑکیں وڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور یہ جو کام رکے ہوئے ہیں یہ سب مولویوں کی وجہ سے. مولویوں، میں نے کہا سبحان اللہ، سڑکیں بنانا مولویوں کا کام ہے؟ کمال ہو گیا. آپ کی بھی عقل کا پھیر دیکھو، کس نے ڈال دیا تمہارے دماغ میں مولویوں کی وجہ سے؟ تو فارغ ہو گیا نا وہ طبقہ جس کو پیسہ دیا، جس کو ووٹ دیا، جس کے بعد طاقت ہے، جس نے ٹھیکہ لیا، وہ فارغ بس گالیاں ادھر دیتے رہو ساری. بڑا گمراہ کر رہے ہیں لوگ، بہت گمراہ کرتے ہیں. خواہ دنیا میں بھی غلط فیصلے کرتے ہیں اور آخرت بھی اپنی تباہ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جس نے جان لیا کہ یہ کلام حق ہے اور آپ پہ اللہ نے نازل کیا ہے، وہ اس کی طرح نہیں ہے جو اندھا ہو کے پڑا ہے
یہ روشنی میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ بہرحال ایک روشنی میں ہے۔ اب اس کو دنیا کی روشنی دکھاؤ، تمہارا کام ہے، سائنس پڑھاؤ، دنیا میں ترقی کراؤ، دین نہیں روکے گا۔ نہ دین روکتا ہے، نہ قرآن روکتا ہے، نہ کوئی مولوی صاحب روکتے ہیں۔ آج تک میں نے کوئی ایسا فتویٰ نہیں پڑھا کہ کسی نے یہ کہا جی مت پڑھو، نہ ترقی کرو، نہ جاؤ پڑھنے کے لیے، کسی نے نہیں کہا۔ کسی تقریر میں آج تک میں نے نہیں سنا، آپ بتائیے آپ نے سنا ہو تو، کسی نے آج تک روکا ہو نہیں، نہ کوئی کتاب ایسی لکھی گئی، بلکہ ہمارے اداروں میں، دینی مدرسوں میں دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے اور اس کی وجہ سے کہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی پڑے گی، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جدید معلومات بھی ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے بھی باقاعدہ انگریزی، انگلش کی تعلیم، دنیاوی تعلیم اور دنیا کے سبجیکٹس اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ یہ چیزیں اب رائج ہو گئی ہیں۔ یہاں آپ کے ادارے میں الحمدللہ یہاں بھی بچے انگریزی بولنے والے انگریزی میں تقریریں کرتے ہیں اور کمپیوٹر وغیرہ ہم سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باہر جو کورسز وغیرہ کروائے جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، بڑے شوق سے بھیجتے ہیں، اور بچے الحمدللہ جاتے ہیں، کئی کورسز کر چکے ہیں مختلف اداروں کے تحت، کمپیوٹر کے جدید ترین کورسز، موبائل اپلیکیشن اور یہ ویب سائٹ بنانے وغیرہ کے یہ کورسز جو ہوتے ہیں یہ بچوں نے کیے ہیں۔ اور آج الحمدللہ اس ادارے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں کے بچے دیگر بہت سارے شعبوں میں، صرف اسی شعبے میں نہیں، مختلف شعبوں میں جا کر اپنی اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں، الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ سیلانی کے ادارے میں ہمارے بہت سے بچے وہاں کام کر رہے ہیں باقاعدہ، اور دیگر اداروں کے اندر، اور اللہ کے فضل سے وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تجسس اور بڑے محنتی بچے ہیں، اور بہت ایکٹیو ثابت ہوئے ہیں اور ہنرمند ثابت ہوئے ہیں، اور جس کام پہ لگایا ہے بڑی ذمہ داری سے انہوں نے اس کو نبھایا ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارے بچوں کی کیفیت رہی ہے۔ تو اب دینی اداروں میں تبدیلی آ رہی ہے، ہم نے یہاں پوری کوشش الحمدللہ کی ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچ صحیح رکھنی چاہیے، ہمیں لوگوں کی باتیں سن کر اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے اس کو دیکھیے۔ اصل چیز بہرحال ہمارے لیے دین ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی اصلاح جتنی ہو جائے اتنا اچھا ہے، اتنا بہتر ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اللہ فرماتا ہے یہ جو نصیحت ہے یہ نصیحت عقل والے لوگ حاصل کرتے ہیں، یہ نصیحت دین کی نصیحت عقل والے لوگ۔ تو جناب اب دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ اس نصیحت کو حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن فرمایا اولو الالباب، ہمیں یہ نصیحت پہلے حاصل کرنی چاہیے تاکہ خدا کے یہاں ہم عقل مندوں میں لکھے جا سکیں۔ دنیا بھر کا عقل مند اللہ کے یہاں اگر عقل مند نہیں ہے تو بیکار ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ملت ابراہیم سے روگردانی کرے وہ بے وقوف ہے۔ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو پہلے والے قبلے سے کس نے ہٹا دیا، اور وہ بے وقوف ہوتے جو دنیا بھر میں اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، یہودی۔ اللہ نے فرمایا یہ بے وقوف لوگ اے پیارے تجھ پر اعتراض کریں گے کہ یہ قبلہ کیسے بدل گیا صاحب۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا اولئک هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اور یہ جو تیرے اصحاب کو بے وقوف کہتے ہیں اس بات پر کہ وہ آنکھ بند کر کے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہی بے وقوف ہے، یہی بے وقوف۔ تو ایک بات ذہن سے نکال دو، کبھی اپنے دیندار لوگوں کو نہ بے وقوف سمجھو نہ حقیر سمجھو۔ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، دونوں جہانوں میں اگر کامیاب ہونا ہے، اور اگر صرف اس جہان میں کامیابی چاہیے تو دوسری بات ہے، پھر ویسے ہی سوچیں جیسے امریکہ میں سوچا جاتا ہے، جیسے کہ یورپ میں سوچا جاتا ہے، یا جیسے ہمارے ان وہاں کے ذہن ساختہ لوگوں کے اندر سوچا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو دینی طبقات کو اس طرح یک قلم مسترد نہ کریں۔ ہاں کوئی اگر دین کے نام پر دھوکہ دیتا ہے اور غلط کردار کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی حد تک تنقید جائز ہے، اس پہ انگلی اٹھانا جائز ہے، تاکہ لوگوں کو ایک غلط کردار کا اور دھوکے کا پتہ چلے کہ دین کے نام پر دھوکہ اس کو کہتے ہیں، وہ دین کے نام پہ دھوکہ دینے والے موجود ہیں۔
पहले भी मौजूद ऐसे लोग रहे हैं पिछले ज़मानों में, और आज भी ऐसे लोग हो सकते हैं, इससे कोई वो नहीं होता कि सारे लोग गलत हो जाए। इसलिए इसमें फ़र्क करना चाहिए, ये नहीं कि सभी ऐसे हैं जनाब। आज ये बड़ा एक आम सा एक तरीका कलाम बन गया है कि ये सारे एक जैसे लोग हैं, सब गलत हैं, ये मुल्ला मौलवी सारे ये फला हैं दिमाग के, इस तरीके की बातें लोग कर रहे होते हैं। बड़ा अफसोस होता है। अगर सारे उलमाए दीन और सारे दीनदारों को कोई गलत समझे तो वो खुद दीन से फारिग हो गया, समझ लें, दीन से फारिग हो गया, उस पर तौबा लाजिम है। क्योंकि जो इस तरह खुली बिल्कुल आम तनकीद करे और सबको गलत कहे, उसका अपना दीन कायम नहीं रह सकता। फिर ये ज़रूरी है कि दीनदार लोगों के साथ जो सही हमें नज़र आते हैं उनके साथ हुस्न ज़न रखना ज़रूरी है। और अच्छे लोग बहरहाल मौजूद हैं और रहेंगे। और अल्लाह का शुक्र है, अब तो इस दौर में, गए गुजरे इस दौर में भी हमारे बहुत सारे बच्चे नौजवान वो दीन की तरफ माइल हो रहे हैं। नौजवान बच्चे और बच्चियां, मैं देख रहा हूँ, आप भी देखें कि कितने इदारे खुले हुए हैं, कितने मराकज़ बने हुए हैं। हमारे मुआशरे से बच्चे बच्चियां निकल कर बाकायदा दीन पढ़ रहे हैं। और बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग, तलबा, वो भी इस तरफ माइल हो रहे हैं। और माशाल्लाह वो शाम में और मुख्तलिफ हवालों से कोर्सेज़ कर रहे होते हैं। ये बड़ा अच्छा साइन है। आगे चलकर ये हमें एक अच्छी क्रीम मिलेगी, एक ऐसा जहन जो अपने दीन के साथ चलेगा, दीन और दुनिया के इम्तिजाज के साथ चलेगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे हमें यकीनन दीनी और दुनियावी दोनों सतहों पे फ़ायदा होगा।